اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، آج چونکہ شب برات ہے تو شب برات کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اور اسی رات کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے اس پر بھی بات ہوگی، اور اعمال اس رات کو کیا کیے جاتے ہیں وہ بھی اس پر بھی بات ہوگی۔ دیکھیے، یہ رات عبادت کی رات کیوں ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ ایک جو ہے عبادت کی رات لیلۃ القدر کی عبادت کی رات ہے۔ لیلۃ القدر عبادت کی رات کیوں ہے، اس کا جو ہے فلسفہ قرآن مجید میں ہی بتایا گیا ہے کہ انا انزلنہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس رات کو قرآن نازل کیا ہے، اور اس رات کو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات کہا گیا ہے۔ وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، عبادت کی رات ہے، کیوں؟ اس رات قرآن نازل ہوا ہے۔ اور ادھر جب ہم آتے ہیں شب برات کی طرف، تو ادھر بھی ہمیں یہی فلسفہ نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں، حقیقت تو واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہی ہر شے کا علیم ہے، وہی حقیقت جانتا ہے، مگر جو ظاہراً دیکھیے، جس رات کو عبادت کی رات کہا گیا ہے، اسی رات کو اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے امام مہدی علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اسی رات 15ویں شعبان کو امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوا ہے۔ دیکھیے، ایک ادھر سامد قرآن نازل ہوتا ہے، عبادت کی رات ہے، ادھر قرآن ناطق نازل ہوا، عبادت کی رات۔ وہ قرآن حجت اللہ، یہ بھی حجت اللہ، وہ کتاب اللہ، یہ خلیفۃ اللہ، وہ بھی طیب و طاہر، یہ بھی طیب و طاہر، امام مہدی علیہ السلام بھی طیب و طاہر ہیں، ان کی طہارت کی سند اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی، سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی طہارت کی سند عطا کی ہے۔ تو اس رات ادھر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کی رات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عبادت کی رات قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس رات کو عبادت کی رات قرار دیا، پھر اسی شب کو اللہ تعالیٰ نے امام مہدی علیہ السلام کو ظہور فرمایا ہے، کہ تاکہ مسلمان اس رات کی طرف غور کرے، توجہ کرے کہ اس رات کو ہے اللہ تعالیٰ نے عبادت کی رات رکھی ہے تو کیوں رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس رات جو ہے علماء کو چاہیے کہ امام مہدی علیہ السلام کے موضوع پر بھی بات ہونی چاہیے، کیونکہ حدیث پیغمبر ہے کہ جو بھی بندہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جاتا ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اگر اس قرآن کی بھی اگر معرفت حاصل کیے بغیر انسان رہے تو وہ جاہل ہے، اگر ان کی بھی انسان معرفت حاصل نہیں کرتا تو وہ بھی جاہل ہے۔ تو امام مہدی علیہ السلام کے ولادت کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالتا جاتا ہوں۔ جناب ایک دن جناب حکیمہ خاتون ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی جان ہیں، وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر جاتی ہیں، تو امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے پھوپھی جان، آج آپ جو ہے ادھر ہی ٹھہرنا، اللہ تعالیٰ آج رات کو مجھے ایک وارث عطا کرنے والا ہے۔ تو جناب حکیمہ خاتون نے پوچھا کہ مولا، اللہ تعالیٰ آپ کو کس کے بطن سے آج وارث عطا کرنے والا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نرجس خاتون سے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ مجھے تو ان سے کوئی آثار نمایاں نہیں نظر آ رہے، جو ولادت کے آثار ہوتے ہیں وہ بالکل نظر نہیں آ رہے۔ تو آپ فرماتے ہیں، امام حسن عسکری السلام فرماتے ہیں کہ بی بی نرجس کی مثل مادر موسیٰ جیسی ہے، جیسے ان کی ولادت کو مخفی رکھا گیا تو بالکل عین وقت جو ہے وہ ظاہر ہوئی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی امام مہدی اسلام کی ولادت کو مخفی رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جناب حکیمہ خاتون رک جاتی ہیں، جب آدھی رات کا وقت گزر جاتا ہے تو آپ تہجد کے لیے، نماز تہجد کے لیے اٹھتی ہیں،
اور بی بی نرجس خاتون بھی تہجد نماز کے لیے اٹھتی ہیں، تو جب نماز سے فارغ ہوتی ہیں تو ابھی جناب حکیمہ خاتون کے دل میں ابھی خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو امام نے وقت بتایا تھا وہ تو بالکل قریب آ چکا ہے اور میں کوئی آثار نہیں دیکھ رہی۔ اتنے میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے آواز دی، پھوپھی جان جلدی مت کیجئے، وہ وقت بالکل حجت اللہ کے ظہور کا وقت بالکل قریب ہے۔ اتنے میں یہ حکیمہ خاتون بی بی نرجس کے خاتون کے حجرے کی طرف جاتی ہیں، تو کیا دیکھتی ہیں؟ پورا حجرہ جو ہے نور سے بھرا ہوا ہے اور ایک بچہ ہے جو سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھیے، ایک وہ بچہ پیدا ہوتا ہے جو نجس پیدا ہوتا ہے اور جگہ بھی نجس ہو جاتی ہے۔ ایک یہاں یہ ہستیاں ہیں جو آتی ہیں تو ایسی طیب و طاہر ہیں کہ آتے ہی سجدے میں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ جناب امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، پھوپھی جان میرے بیٹے کو میرے پاس لائیے۔ جو ہی امام مہدی علیہ السلام کو گود میں لیا امام حسن عسکری علیہ السلام نے، تو آپ نے اپنی زبان، طیب و طاہر زبان امام مہدی علیہ السلام کی زبان میں دے دی، اور امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹا کچھ سناؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے بولے، ادھر امام مہدی علیہ السلام ابھی دن نہیں، گھنٹے بھی نہیں، چند ہی لمحے گزرے تھے کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا مجھے کچھ سنائیے، تو امام مہدی علیہ السلام نے سورہ قصص کی آیت نمبر 5 تلاوت فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ إِلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ کیا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم ضرور ان لوگوں پر احسان کریں گے، ضرور احسان کریں گے۔ کن لوگوں پر خدایا؟ جو زمین میں بے بس کر دیے گئے تھے، جو زمین میں بالکل کمزور کر دیے گئے تھے، یعنی جن سے ظاہری طاقتیں بالکل چھین لی گئی تھیں، ان کو کیا کریں گے؟ ان کو زمین کا، لوگوں کا امام بھی بنائیں گے اور زمین کا وارث بھی بنائیں گے۔ دیکھیے، جتنے ائمہ علیہ السلام گزرے ہیں سب کو بے بس کیا گیا ہے، سب کی سے حکومتیں چھین کر انہیں قید خانوں میں ڈالا گیا ہے، سب کی طاقتیں جو ہے وہ ظاہری وہ سلب کیے گئے ہیں، سب کو وہ بے بس کیا گیا ہے۔ لیکن ارادہ خداوندی ہے، ارادہ خداوند ہے کہ ہم ان ہستیوں کو زمین کا امام بھی بنائیں گے اور زمین کا، لوگوں کا امام بھی بنائیں گے اور اس زمین کا وارث بھی بنائیں گے۔ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ دنیا میں آئے ہیں۔ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، میں اعمال کے بارے میں آؤں کہ اس رات کے اعمال جو ہیں وہ 10 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے، 2 رکعت کر کے، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ کل واللہ احد پڑھنی ہوتی ہے۔ اور اس رات کو ہے جو زیارت امام حسین علیہ السلام کا بہت ثواب ہے، کیونکہ امام زین العابدین اسلام فرماتے ہیں، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس رات کو 1,24,000 انبیاء کی روح سے مصافحہ کرے تو وہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔